ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على صدقة يحبها الله ورسوله. إصلاح ذات البين إذا تفاسدوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، مذہب اسلام میں آپسی تعلق، محبت، بھائی چارگی اور اخوت کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور اس بھائی چارگی اور اخوت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان کو قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنین بھائی ہیں. مذہب اسلام یہ تمام جہاں کے اندر اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. عرب میں ہو، عجم میں ہو، کسی بھی علاقے اور قبیلے سے، قوم سے تعلق رکھتے ہو، ان کے بولنے کی کوئی بھی زبان ہو، ان کا کچھ بھی رنگ ہو، ایمان والے سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مذہب اسلام میں اخوت، بھائی چارگی، ایمان کو اس کی بنیاد بنایا گیا ہے. اس لیے کہ یہ جو بنیاد ہے یہ بہت مضبوط بنیاد ہے. اب اس بنیاد پر جو عمارت تعمیر ہوگی، جو عمارت کھڑی کی جائے گی، وہ بھی یقینی طور پر مضبوط ہوگی. اس کے بالمقابل دوسری چیزیں جن کو اخوت کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، وہ کمزور اور دائرے کے اعتبار سے بھی بہت محدود ہو سکتی ہے. لیکن ایمان اور اسلام
یہ تو ساری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ان کے بنیادی باتوں کو ماننے والے ہیں. اس اعتبار سے اس کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے اور اس کی بنیاد مضبوط بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپسی بھائی چارگی کو قائم رکھنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. مختلف ارشادات کے اندر اس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ چیز مسلمانوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے جب حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے دنیا بھر کے لوگ جب ایک جگہ حرمین میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے کہ زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. حالانکہ ان کی زبان الگ اور ان کا علاقہ الگ، ہر ایک کی بولی الگ، خیالات الگ، پسند الگ الگ، ہر چیز الگ ہونے کے باوجود بھی اخوت اسلامی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنایا، اور کسی کو کسی نسل سے پیدا کیا، کسی کو کسی علاقے کے اندر، کسی قوم کے اندر. یہ جو چیزیں ہیں یہ آدمی کے فخر کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور ان چیزوں کی بنیاد پر آدمی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتا. یہ چیزیں تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اس لیے بنائی ہیں تاکہ ایک دوسرے کی انسان کو شناخت اور پہچان ہو سکے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا درس دیا اور فرما دیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے مرد اور عورت بنائے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا اور خاندان قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم پہچانو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی اچھا اور برا، کوئی عزت والا اور کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور ان چیزوں کو بھائی چارگی کی بنیاد بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ جو علاقے والے ہیں صرف وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، عرب ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ عجم اور دوسرے علاقے والوں کے بھائی نہیں ہیں. اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تعلیم فرمائی کہ کوئی عربی کسی عجمی پر افضل نہیں، اور کوئی عجمی کسی عرب پر افضل نہیں. ہاں، تقوی کے ذریعے سے انسان دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو تقوی ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے آگے اور بلند ترین کر سکتی ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. الغرض اسلام ایمان اور تقوی کو ہی مسلمانوں کے آپسی بھائی چارگی کی بنیاد بنایا گیا ہے. اور یہ جو آپسی بھائی چارگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مدینے کے انصار تھے، اسلام کے وہاں آنے سے پہلے انصار کے دو قبائل تھے، قبیل اوس اور قبیل خزرج. ان دونوں کی آپس میں سخت لڑائی تھی. اسلام سے آنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب وہاں پر سخت لڑائی تھی، ایک دوسرے کی بنتی نہیں تھی، ہمیشہ اختلاف چلتا رہتا تھا. پھر جب اسلام مدینے کے اندر آیا، اسلام کی برکت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
چاہے وہ دونوں قبیلوں میں سے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، ان دونوں قبیلوں نے اپنے آپسی اختلاف کو پیچھے ڈال دیا اور اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بھائی ماننے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ گویا کہ اسلام کی وجہ سے آپسی جو دشمنی تھی وہ ختم ہو کر کے محبت کے اندر تبدیل ہو گئی اور مضبوط تعلق قائم ہو گیا، اور ساری دشمنی اختلافات وہ ختم ہو گئے محض اسلام کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ اسلام اور یہ بھائی چارگی جو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ تو اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بھائی چارگی والا معاملہ، اسلام نے اس کی بہت تاکید کے ساتھ میں تعلیم فرمائی ہے اور ترغیب دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں پوری امت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ جس طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچ جائے، پیر کو چوٹ لگ جائے یا سر میں درد ہو جائے، تو بدن کے دوسرے حصے آرام اور چین سے نہیں رہتے، وہ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو جائے تو پھر دوسرے چیزیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، پیر میں چوٹ لگ جائے تو آدمی چین سے نہیں سو سکتا، آرام کی نیند اس کو نہیں آتی، اس کے درد کے اندر دوسرے اعضائے بدن شریک رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے امت جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اگر اس پوری امت کے کسی بھی ایک فرد کو تکلیف یا غم یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ پریشان ہوتی ہے۔ امت کو اس کی تکلیف کا احساس رہتا ہے، اور جس طریقے سے تکلیف کا احساس ہو یا ان کے پریشانیوں کا خیال ستائے، ایسے ہی جب کسی کو خوشی ملتی ہے تو اس کے خوشی کی خوشی بھی سارے جہاں کے مومنین اور مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ابھی فلسطین کے اندر ان کو جو کچھ فتح ملی، اس کے نتیجے میں سارے عالم میں بسنے والے مسلمان خوش۔ تو یہ ایک امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو ایک بدن کے مانند بتلایا کہ جب ایک حصے کو تکلیف ہو تو پوری امت پریشان ہو جائے، اور اگر خوشی ملے تو ساری امت خوشیاں منانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بدن کی طرح قرار دیا ہے۔ آپس کے اندر اختلافات، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی غلطی نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا مزاج الگ الگ بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ آپ کا مزاج جم جائے، اس سے دوستی ہو جائے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق رہے، اور آپ کی زندگی ہر ایک کے ساتھ میں دوستانہ معاملے کے ساتھ گزرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ہستی، وہ انبیاء کے بھی امام ہیں، اور جن کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، ویسی ہستی کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں مخالفین موجود تھے، جس کے
یعنی ان کی سچائی کی، ان کی امانت داری کی، ہر چیز کی ان کے دشمن گواہی دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ کے مخالفین، آپ کو تکلیف پہنچانے والے اور آپ سے دشمنی رکھنے والے جب موجود تھے تو میرا اور آپ کا کیا پوچھنا؟ یقیناً ہمارے تو مخالفین رہیں گے، ایسے لوگ رہیں گے جس سے ہمارا مزاج نہیں ملے گا، ان سے ہمارا اختلاف رہے گا۔ ایسے مواقع پر بھی اسلام نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ان مواقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کی بھی اسلام نے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین، مسلمان سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ اگر اختلاف ہوتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ، انتشار بڑھنے نہ دو، اختلاف کی شکل اختیار نہ ہونے پائے، ایسی صورتیں پیش کرو، بھائی چارگی باقی رہے، ایسا ماحول بناؤ، آپس میں محبتیں قائم رہے، ایسی ایسے معاشرے کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ اختلافات تو رہیں گے لیکن اس کو لڑائی جھگڑے کی شکل نہیں دینا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح کرانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ جب کسی کے درمیان میں آج ہم اختلاف کو دیکھتے ہیں، دو جماعتیں ہوں، دو افراد ہوں، دو تنظیمیں ہوں، تو ہم ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے بجائے، ان کے درمیان ملاپ کرانے کے بجائے، دوریوں کو دور کر کے اس کو ختم کرنے کے بجائے طرفداری کرنے لگتے ہیں۔ ہاں یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، اس سے محبتیں نہیں بڑھیں گی، اس سے دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ دوریاں ختم نہیں ہوں گی اگر اس طرح کا ہمارا معاملہ رہا۔ ہم نے طرفداری کی تو ہم نے اس دشمنی کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ اگر اختلاف نظر آئے تو صلح کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے، طرفداری یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے۔ کسی ایک کو صحیح بتانے کے بجائے کوئی ایسا راستہ نکالیے جس سے دونوں مل جائیں، ان کے درمیان کے اختلافات ختم ہو جائیں، آپسی دشمنیاں مٹ جائیں، وہ پھر بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ رہنے لگیں۔ ایسا راستہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتاؤں جسے اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو افراد دشمنی اور اختلاف کے سبب دور ہونے لگے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کی دشمنی کو ختم کراؤ، ان کو ایک دوسرے سے قریب کرو، ان کو ملاؤ، صلح صفائی کرو۔ یہ چیز، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بھی اس عمل سے محبت ہے، اور یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اسلامی بھائی چارگی، مسلمانوں کا آپس میں مل کر کے رہنا، یہ ایک ایسی صفت ہے اور ایک ایسی عظیم نعمت اور چیز ہے کہ جس سے دشمنان اسلام بھی خوفزدہ ہیں، ڈرتے ہیں۔ جب تک مسلمان آپس میں ملے ہوئے تھے
آج سے 200-300 سال پہلے جب تک کہ خلافت عثمانیہ قائم تھی، مسلمان ایک تھے، خلیفہ ایک، ان کی طاقت مضبوط تھی۔ مسلمانوں کے مل کر کے رہنے میں، آپسی اختلافات کو مٹانے میں اور بھائی چارگی کے اندر مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے۔ اور دشمنان اسلام نے خلافت کو توڑنے کے لیے یہی حربہ استعمال فرمایا کہ ان کے آپس کی جو بھائی چارگی تھی اس کو دشمنی کے اندر بدل دیا اور مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر خلافت کا نظام دنیا سے ختم ہوا۔ اور پھر آج کتنے ممالک ہے، مسلمان عوام کے اندر تو بھائی چارگی رہے، یہ ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت اور قوت کے قائم ہونے کے لیے حکومتی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے جتنے مسلم ممالک ہیں ان کا متحد ہونا اور ان کے درمیان بھائی چارگی، اختلافات کا ختم کرنا اور ایک جگہ پر سارے ممالک کا متحد ہو جانا یہ ضروری ہے۔ تب ہی جا کر کے مسلمانوں کی قوت، ان کی طاقت اور پھر دشمن کا ان کی طرف نظر اٹھانا مشکل ہوگا، ورنہ یہ اسی طریقے سے کہیں کہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، کہیں ان کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہیں پر مسلمانوں پر اپنی مشق جاری رکھ رہے ہیں، کہیں پر ان کو ستایا جا رہا ہے، کہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور کہیں خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ سارے حالات مسلمانوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے جب تک کہ حکومتی اور ملکی اعتبار تک مسلمان متحد نہ ہو جائے اور سارے مسلم ممالک ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اتحاد قائم نہ کر لیں۔ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ سارے عالم کے اندر یہ حالات چلتے رہیں گے۔ اتحاد ایسی چیز ہے اور دشمن یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، اس لیے کہ جس دن مسلمان متحد ہو جائیں گے دشمنوں کا میدان کے اندر ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو اس بات کی خبر ہے، اس بات کا ان کو علم اچھی طریقے سے ہے، اسی لیے وہ طرح طرح کی کوششیں ہر موقع پر کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں، ایک جگہ ان کا اجتماع نہ ہونے پائے۔ دشمن کی یہی کوشش ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے درمیان اسلام کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اتحاد بہت بڑی چیز ہے۔ مسلمان جب غم میں مبتلا ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، سارے مسلمان اس کے غم کے اندر شریک، اور اسی طریقے سے کسی کو خوشی ہو تو سارے مسلمان اس کی خوشی کے اندر شریک۔ اور اپنے بھائی کے لیے اخوت کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشاد میں فرمایا کہ کوئی مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرے۔ اس وقت جا کر کے ایک ایمان والا کمال ایمان کو پہنچتا ہے اور ایمان کا کامل درجہ اس مومن کو اس وقت نصیب ہوتا ہے۔ اخوت اسلامی کے بے شمار تقاضے ہیں، مسلمان اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آپسی اختلافات کو مٹانا۔ جب آپس میں اختلافات رہیں گے تو دشمن کو آپ کے درمیان لڑائی لگا کر کے، آپ کے درمیان پھوٹ پیدا کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ جب بھائی چارگی ہوگی، محبت کے ساتھ رہو گے تو یہ سارے مواقع دشمن کے ہاتھ نہیں آئیں گے، وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے درمیان میں اختلاف پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اتحاد، مل جل کر کے رہنا، اپنے معاملات کی صفائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر غلطی ہم سے ہو جائے تو معافی مانگ لینا، معافی مانگنے والا کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ معافی مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں معافی مانگ کر کے دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ مخلوق کی نظر چھوڑیے، آپ اللہ کی نظر میں اونچے ہو جائیں گے۔ غلطی کس کی بھی ہو، آگے بڑھ کر کے معافی مانگنا یہ بڑی چیز ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آدمی کو ایسے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کرتی رہیں گی تو ان کے معاملات پر مجھے پابندی لگانی پڑے گی۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی یہ بات پہنچی تو آپ نے نظر مان لی کہ اب میں ابن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بند کر دی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کلام کے بند رہنے کی وجہ سے اب بے چین ہونے لگے۔ صحابہ اکرام سے سفارش کرنے لگے کہ جا کر کے میری سفارش اما جان کے پاس کرو۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، لیکن حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں ابن زبیر کے معاملے میں اب کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ اکرام کو تیار کیے، حضرت مسور رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات سے کہا کہ آپ دونوں مجھے کسی طریقے سے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے حجرے میں جائیے۔ یہ دونوں صحابہ تیار ہو گئے اور اپنی چادر اوڑھ لی، اور ان دونوں میں سے ایک صحابی نے، چونکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اپنی چادر میں ان کو چھپا کر کے لپیٹ لیا اور پھر دروازے پر چلے گئے، دستک دی، سلام کیا، السلام علیکم۔ وہاں سے جواب آیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم اندر آ جائیں؟ اما جان نے بتایا کہ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ ہم جتنے سب اندر آ جائیں؟ اما جان نے بتایا کہ سب اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں تھی کہ یہ بھی ساتھ چادر میں چھپ کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ کمرے کے اندر داخل ہوئے، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ صحابہ اکرام کمرے میں آ رہے تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ اٹھا کر کے اندر چلے گئے اور اپنی خالہ سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ یہ بھی پردے کے باہر سے بار بار سفارش کر رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، اپنی نظر ختم کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منظر کو دیکھی تو وہ بھی رونے لگی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کو توڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار باہر سے حضرت مسور اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات باہر سے سفارش کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ سفارش کرنے کے بعد میں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مان لی اور ان سے بات کر لی، اور اپنے نظر کے ختم کرنے کے عوض میں فدیے کے طور پر 40 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ آدمی معافی مانگ لینے سے چھوٹا نہیں ہوتا، کسی کو معاف کر دینے سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپس کے معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے، یہ چیز بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے، یہ بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک منظر مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کے 2 لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور ایک بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرا جو حق اس بندے پر ہے مجھے وہ دلوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کے پاس اب دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارا بدلہ کیسے دلوایا جائے؟ اس بندے نے کہا کہ میرے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہوئے آپ کے آنسو بہہ پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت کو دیکھو۔ اس بندے نے جب نظر اٹھائی تو سامنے بڑے بڑے محلات، سونے یاقوت کے اور قیمتی قیمتی محلات وہاں پر اس کو نظر آئے، بڑی بڑی عیش کی نعمتیں اس کو دکھائی پڑی۔ اس نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ جنت کس کی ہے؟ کس نبی کی ہے؟ کسی شہید کی یا صدیق کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت اس کی ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اس بندے نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ اس بندے نے جب پوچھا کہ قیمت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنا جو بھائی ہے اس کو معاف کرو، اپنے معاملے کو صاف کرو، یہی اس کی قیمت ہے، تم کو یہ جنت ملے گی۔ اس بندے نے بتلایا کہ میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، جب معافی ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں مل کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو آپس کے معاملات کو صاف رکھنا، اختلافات کو ختم کر لینا اور مل جل کر کے رہنا، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی قوت ہے اور اسی کے اندر مسلمان ذلت سے نکل کر کے عزت پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائے، ہم تمام کو آپسی بھائی چارگی کے قائم رکھنے، ان تمام اسباب کے اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اختلافات کو ختم فرمائے، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں اور ان کو راحت اور آرام